الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ہم نے سبق پڑھا، پچھلے سبق تصور اور تصدیق، پھر تصور اور تصدیق کی آگے قسمیں، ہم نے پڑھا تصور ضروری اور بدیہی، تصور نظری و قصبی، اسی طرح تصدیق ضروری و بدیہی اور تصدیق نظری و قصبی۔ آج کا جو سبق ہے وہ شروع ہوتا ہے جی، سوال یہ ہے جی، کہتے ہیں کہ آپ نے تصور کا ذکر پہلے اور تصدیق کا ذکر بعد میں کیوں کیا؟ آپ نے تصور کا ذکر پہلے اور تصدیق کا ذکر بعد میں کیوں کیا؟ ہم پیچھے پڑھے ہیں نا، علم کی قسموں میں تقسیم اقسام علم میں تصور پہلے ہے اور تصدیق بعد میں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ تصور جو ہے اس کا ذکر پہلے کیوں کیا اور تصدیق کا ذکر بعد میں کیوں کیا؟ جواب یہ ہے کہ جواب سے پہلے ایک تمہید کا سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ تقدم کی 4 قسمیں ہیں۔ تقدم کہتے ہیں پہلے آنے کو، ایک ہوتے تقدم، ایک ہوتے تاخر یا متقدم، متاخر۔ یعنی کہتے ہیں کہ آپ نے تصور کو پہلے ہی کیوں ذکر کیا؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا جواب سے پہلے ایک تمہید کا سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ تقدم کی کہتے ہیں 4 قسمیں ہیں۔ کہتے ہیں 4 وجوہات کی بنا پر کوئی شے مقدم یا مؤخر ہوتی ہے۔ ان 4 میں پہلی ہے جی تقدم ذاتی، یعنی ذات کے اعتبار سے وہ چیز پہلے آنے کی حقدار ہوتی ہے، یعنی مؤخر یعنی بعد والا جو ہے نا وہ مقدم کا محتاج ہو۔ یعنی مؤخر جو چیز بعد میں آتی ہے اس کو کہتے ہیں مؤخر، وہ مقدم کا محتاج ہو، اور مقدم مؤخر کے لیے علت تامہ ہو۔ اب جیسے انہوں نے مثال دی، اب دوبارہ سمجھیں اس بات کو، یعنی مؤخر یعنی جو چیز بعد میں ہے، کوئی چیز پہلے آئے گی اس چیز کا وہ مؤخر جو ہوگا محتاج ہوگا۔ یعنی جو سورج نکلتا ہے تو اجالا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اجالا ہو کر پھر سورج جو ہے وہ نکلتا ہے۔ یہ جو ہے نا وجود نہار یعنی دن کی روشنی جو ہے یہ سورج کی محتاج ہے، تو یہ مقدم کا محتاج ہے، وہی سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ ہے تقدم ذاتی، یعنی مؤخر مقدم کا محتاج ہو اور مقدم مؤخر کے لیے علت تامہ ہو، علت تامہ۔ جیسے طلوع شمس کا تقدم وجود نہار پر ہے، کیونکہ وجود نہار محتاج ہے طلوع شمس کا، اور طلوع شمس علت ہے وجود نہار کے لیے۔ یعنی یہ وجہ ہے کہ سورج نکلتا ہے تبھی روشنی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ روشنی ہو جاتی ہے جو ہے اس کے بعد جو ہے سورج چڑھے یا نہ چڑھے، نہیں، یہ طلوع شمس یہ علت ہے وجود نہار کے لیے۔ اب سمجھ آ گئی کہ تقدم ذاتی اسی کو کہتے ہیں کہ وہ ذاتی طور پر اس چیز کا حقدار ہے، یعنی مؤخر مقدم کا محتاج ہو اور مقدم مؤخر کے لیے علت تامہ ہو۔ جیسے طلوع شمس کا تقدم، یعنی طلوع شمس کا پہلے آنا، یہ وجود نہار پر ہے،
کیونکہ وجود نہار محتاج ہے طلوع شمس کا، اور طلوع شمس علت ہے وجود نہار کے لیے۔ ایک تو کہتے ہیں یہ وجہ تھی کہ ہم نے تصور کو پہلے ذکر کیا کہ وہ آتا ہی پہلے۔ یہ بھی یاد رکھیں، ہمیشہ تصور پہلے آتا ہے تو بعد میں اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ایک انسان کے ذہن میں ایک سکیچ بنتا ہے، انسان کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے تو تبھی اس کے لیے وہ کوشش کر کے وہ چیز بناتا ہے۔ جس کے ذہن میں کوئی بات ہی نہ آئے، کوئی سوچ ہی نہ آئے، تو وہ کبھی اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے ذہن میں جب کوئی شے آتی ہے تو پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ اگر یہ میرے ذہن میں یہ چیز آ سکتی ہے تو میں اصل میں بھی اس کو کر سکتا ہوں۔ تو پہلے ہمیشہ تصور ہی ہوتا ہے۔ آپ کسی کا نام لیں گے تو فوراً آپ کے ذہن میں ایک تصور آئے گا۔ تو یہ کہتے ہیں ذاتی طور پر تصور جو ہے یہ مقدم ہے، اس لیے ہم نے اس کو پہلے کر دیا۔ اب دوسری بات وہ کہتے ہیں، دوسری قسم میں کہتے ہیں جی تقدم طبعی، یعنی مؤخر مقدم کا محتاج ہو، لیکن مقدم مؤخر کے لیے علت تامہ نہ ہو۔ وہ تو علت تامہ تھی وہ، لیکن یہ کہتے ہیں علت تامہ نہ ہو۔ جیسے تصور کا تقدم تصدیق پر، کیونکہ تصدیق محتاج تصور تو ہے لیکن تصور علت تصدیق نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں مؤخر مقدم کا محتاج ہو، لیکن مقدم جو ہے نا وہ مؤخر کے لیے علت تامہ نہ ہو۔ جیسے تصور کا تقدم تصدیق پر، کیونکہ تصدیق محتاج تصور تو ہے لیکن تصور علت تصدیق نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں دوسری وجہ تھی۔ یہ طبعی طور پر تصور ہمیشہ انسان کو پہلے آتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے ٹھیک ہے تصور آ گیا، لیکن وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ تصور جو ہے وہ علت جو ہے وہ آئے اور پھر بندے کو اس کی تصدیق ہی نہ ہو۔ کہتے ہیں اس لیے طبعی طور پر جو ہے مؤخر مقدم کا محتاج تو ہے لیکن مقدم مؤخر کے لیے علت تامہ نہ ہو۔ جیسے تصور کا تقدم تصدیق پر، کیونکہ تصدیق محتاج تصور تو ہے لیکن تصور علت تصدیق نہیں ہے۔ کہتے ایسا نہیں ہے کہ تصدیق آئے اور پھر تصور آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر تیسری بات ہے تقدم زمانی، یعنی زمانہ ہے، یعنی مقدم کا زمانہ مؤخر کے زمانے سے پہلے ہو۔ جیسے زمانہ نوح مقدم ہے زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے، تو وہ بات کہتے ہیں یہ زمانے کا بھی فرق ہے۔ کہتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ یہ بعد کا زمانہ ہے، نوح علیہ السلام کا زمانہ پہلے کا ہے، تو کہتے ہیں تقدم زمانی کی بنیاد پر بھی تصور ہمیشہ پہلے ہوتا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام ہم پہلے ہیں اور ہمیشہ ان کا ذکر پہلے ہوگا، اور موسیٰ علیہ السلام بعد کے زمانے کے ہیں تو ان کا زمانہ بعد کا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں مقدم کا زمانہ مؤخر کے زمانے سے پہلے ہو۔ تو پتہ چلا کہ تصدیق سے پہلے جو زمانہ ہے وہ تصور کا ہے، اس لیے تصور کو پہلے جو ہاں لکھا گیا۔ اب چوتھی جو ہے وہ بھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں تقدم وضعی، وضع کے اعتبار سے، یعنی مقدم کو ذکر میں مؤخر سے پہلے کر دینا، مقدم کو ذکر میں مؤخر سے پہلے کر دینا۔ اس کہتے یعنی دوسرے سے پہلے دوسرا جو ہے نا مؤخر جو ہے اس سے پہلے مقدم کا ذکر کر دینا۔ اس تمہید کے بعد سوال مذکورہ بالا کا جواب یہ ہوگا چونکہ تصور تصدیق پر طبعی طور پر مقدم ہے، لہٰذا ہم نے ذکر میں بھی تصور کو تصدیق پر مقدم کیا تاکہ وضع طبع کے مطابق ہو جائے۔ یعنی جس طرح طبع کے مطابق تصور ہمیشہ پہلے ہوتا ہے، اسی طرح زمانے کے اعتبار سے بھی اسی طرح وہ کہتے ہیں جی طبعی طور پر تصور ہمیشہ پہلے ہوتا ہے اور تصدیق بعد میں۔ تو ہم نے بھی ایسا ہی کیا کہ تصور کو تصدیق پر مقدم کر دیا تاکہ وضع طبع کے اعتبار کے مطابق ہو جائے۔ آگے کہتے ہیں نظر و فکر۔ نظر و فکر کیا کہتے ہیں؟ ہم نے نظر و فکر پڑھا نا، تو کہتے ہیں امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ وہ ترتیب کسی مجہول چیز تک پہنچا دے۔ ذہن میں نظر و فکر میں کچھ ایسی باتیں آئیں، اس کو اس طرح ترتیب دینا، اس کو اس طرح بتلانا کہ وہ ترتیب کسی مجہول چیز تک پہنچا دے۔
پھر امور معلومہ اگر تصورات ہوں، صرف تصورات ہوں تو انہیں معرف و قول شارع، اور تصدیقات ہوں تو انہیں دلیل و حجت کہتے ہیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ معرف و قول شارع اور دلیل و حجت، پہلے انہوں نے نظر و فکر کے بارے میں بات کر کے یہاں تک پہنچا دیا کہ امور معلومہ کو نظر و فکر یہ چیز ہوتی ہے کہ اس طرح ترتیب دینا کہ وہ ترتیب کسی مجہول چیز تک پہنچا دے۔ پھر امور معلومہ اگر تصورات ہوں تو انہیں معرف و قول شارع، اور اگر تصدیقات ہوں تو انہیں دلیل اور حجت کہا جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں یہ معرف اور قول شارع، اس کی تعریف کر رہے ہیں بھی یہ کیا ہیں۔ اب پیچھے یہ ہو گیا تقدم وضعی آ گیا، زمانی، طبعی۔ تو سوال یہاں سے ہم نے پڑھا ہے، آپ نے تصور کا ذکر پہلے کیا، تصدیق کا بعد میں کیوں کیا؟ اس کی 4 وجوہات ہیں، وہ پہلے ہیں تقدم ذاتی، تقدم طبعی، تقدم زمانی، اور پھر آخر میں تقدم وضعی۔ تو کہتے ہیں وضع طور پر بھی یہ ہو گیا، اور نظر و فکر کی اب بات ہو رہی ہے۔ امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ وہ ترتیب کسی مجہول چیز تک پہنچا دے، اور پھر امور معلومہ اگر تصورات ہوں تو انہیں معرف و قول شارع کہیں گے، اور اگر تصدیقات ہوں تو انہیں دلیل و حجت کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے بحث شروع ہو رہی ہے معرف و قول شارع۔ وہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ امور معلومہ جو ہیں وہ ان کو اس طرح ترتیب دینا، یہ اب نیچے جو ہے معرف و قول شارع اس ساری کی تعریف کر رہا ہے، اس ساری بات کو سمجھا رہا ہے۔ معرف اور قول شارع کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ معلومات تصوریہ جن کو ترتیب دینے سے کوئی مجہول تصور حاصل ہو جائے، جیسے حیوان کا معنی، جیسے جوہر، جسم نامی، حساس، متحرک، بلا ارادہ، اور ناطق کا معنی دریا بندہ معقولات، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ یعنی یہ چیزیں بتائی، یہ کہتے ہیں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جوہر، جسم نامی، حساس، متحرک، بلا ارادہ، اور ناطق کا معنی دریا بندہ معقولات، یہ دونوں الگ الگ معلوم ہوں۔ پھر ان کو ترتیب دی جائے کہ یہ چیزیں کسی شے میں پائی جاتی ہیں، جوہر بھی ہے، وہ جسم نامی بھی ہے، حساس بھی ہے، متحرک بھی ہے، ناطق بھی ہے، تو دربندہ معقولات بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں جب ملائیں گے، جب ان کو ترتیب دی جائے گی تو یوں کہا جائے گا حیوان ناطق۔ تو اس سے انسان کا تصور حاصل ہو گیا جو پہلے مجہول تھا۔ پہلے یہ تصور مجہول تھا، اس نے 4 5 6 چیزیں بتائی، یہ بھی ہو، جس جوہر ہے، جسم نامی ہے، جی حساس ہے، متحرک ہے، بلا ارادہ ہے، اور ناطق کا معنی دربندہ معقولات ہے، دریا بندہ معقولات۔ یہ الگ الگ چیزیں تھیں، ان کو ترتیب دیا بھی کیا بنتا ہے ساری چیزیں۔ پہلے تھی وہ معلومات تصوریہ، ذہن میں ایک چیز تھی، اب جب ان کو ترتیب دیا تو یوں کہا جائے گا حیوان ناطق۔ تو اس سے انسان کا تصور حاصل ہو گیا جو پہلے مجہول تھا۔ یہ ہیں جی معرف و قول شارع، وہ معلومات تصوریہ جن کو ترتیب دینے سے کوئی مجہول تصور حاصل ہو جائے، جیسے حیوان کا معنی جوہر، جسم نامی، حساس، متحرک، بلا ارادہ، اور ناطق کا معنی دریا بندہ معقولات، دونوں الگ الگ معلوم ہوں، پھر ان کو ترتیب دی جائے، پھر یوں کہا جائے گا حیوان ناطق۔ تو اس سے انسان کا تصور حاصل ہو گیا۔ اور پھر ہے جی دلیل و حجت۔ اب دیکھیں وہ معلومات تصدیقیہ، اوپر تھا وہ معلومات تصوریہ، یہ ہے وہ معلومات تصدیقیہ جن کو ترتیب دینے سے کوئی مجہول تصدیق حاصل ہو جائے، جیسے یہ معلوم ہو کہ عالم متغیر ہے، اور یہ بھی معلوم ہو کہ ہر متغیر حادث ہے۔ پھر ان کو ترتیب دے کر یوں کہا جائے گا عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے۔ تو نتیجہ کیا آئے گا؟ عالم حادث ہے، یہ ایک اور تصدیق ہمیں حاصل ہو گئی جو پہلے مجہول تھی۔ اب دیکھیں دوبارہ سنیں اس کو، وہ معلومات تصدیقیہ جن کو ترتیب دینے سے کوئی مجہول تصدیق، پہلے وہ مجہول تھی، پھر تھوڑی سی محنت کی کوشش کی تو وہ ہمیں تصدیق حاصل ہو گئی۔ جیسے ایک بندے کو پتہ ہو عالم متغیر، مطلب بدلنے والا ہے،
زمانہ، عالم، یہ متغیر، اور ہر متغیر یہ حادث ہے، یعنی ختم ہونے والی چیز ہے۔ ہر چیز، جو چیز بدلتی رہتی ہے، جو چیز متغیر ہے، وہ حادث ہے۔ اور پھر ان کو ترتیب دیا جائے گا تو یوں کہا جائے گا عالم متغیر ہے اور ہر متغیر وہ حادث ہے۔ تو نتیجہ کیا آ گیا؟ ہمیں ایک نتیجہ مل گیا، ایک سبق مل گیا، عالم حادث ہے۔ یہ ایک اور تصدیق ہمیں حاصل ہوگی جو پہلے مجہول تھی۔ تو یہ آج ہماری جو بحث ہے ہماری صرف یہ ہے کہ آپ نے تصور کا ذکر پہلے اور تصدیق کا ذکر بعد میں کیا۔ وہ ہم نے چار ان چیزیں بتائیں، تقدم ذاتی، تقدم طبعی، زمانی، وضعی، پھر نظر و فکر، وہ معلومات کو امور معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ وہ ترتیب کسی مجہول چیز تک پہنچا دے۔ پھر امور معلومہ اگر تصورات ہوں تو انہیں معرف و قول شارع، اور تصدیقات ہوں تو انہیں دلیل و حجت کہا جاتا ہے۔ اب معرف اور قول شارع وہ معلومات تصوریہ جن کو ترتیب دینے سے مجہول تصور حاصل ہو جائے، جیسے حیوان، یعنی چار پانچ چیزیں ان کی جو اس سے ریلیٹڈ ہیں وہ بتائیں تو بندہ ایک چیز تک پہنچ جاتا ہے، تو کہتے ہیں حیوان ناطق۔ تو اس سے انسان جو ہے وہ اس کا تصور حاصل ہو گیا جو پہلے مجہول تھا۔ اور دلیل حجت کیا ہے؟ وہ معلومات تصدیق کیا جن کو ترتیب دینے سے کوئی مجہول تصدیق حاصل ہو، جیسے یہ معلوم ہے کہ عالم متغیر ہے، یعنی تبدیل ہونے والا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہر متغیر شے جو ہے وہ حادث ہے۔ تو پھر ہمیں ایک نتیجے پر پہنچ جائیں گے، عالم متغیر ہے اور متغیر چیز حادث ہے، تو نتیجہ ہم یہ لے لیں کہ عالم جو ہے یہ حادث ہے۔ یہ ایک اور تصدیق حاصل ہو گئی جو پہلے مجہول تھی۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کا انتظار کریں تو اس کو بھی سنیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں برکت دے، اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔